امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک اہم حق آپ سے محبت کرنا ہے، اور ایسی محبت مطلوب ہے جو مال و دولت سے، آل و اولاد سے، بلکہ خود اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہو۔ یہ کمال ایمان کی لازمی شرط ہے۔ آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ماں باپ سے، بیوی بچوں سے اور خود اپنی جان سے بڑھ کر محبوب نہ بن جائے۔ یہ حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بنیاد اور اس کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جسے تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ عز و جل سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ کے جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں تو تم انتظار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا عذاب لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ والدین، بیوی بچے، مال و دولت اور خاندان و قبیلہ، ان سب کی محبت فطری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانی فطرت میں ودیعت ہے۔ اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ تم اپنے ماں باپ، بھائی بہن اور بچوں سے محبت نہ کرو، بلکہ اس بات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان سب چیزوں کی محبت سے زیادہ اللہ و رسول سے اور اللہ کے دین سے محبت ہونی چاہیے، اور یہ ایسی لازمی اور ضروری چیز ہے کہ اس کے نہ ہونے کی صورت میں سخت وعیدیں ہیں کہ اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے۔ مومن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس درجہ اہم اور ضروری ہے، احادیث سے بھی اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کی بنیاد قرار دیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اس کی اولاد سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اہل و عیال، اس کے مال اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میرے نفس کے۔ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، تمہارا ایمان کامل نہیں ہے، اور تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سننی تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اب آپ مجھے میرے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اے عمر، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ یہ تمام روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ہر بندہ مومن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور محبت ہونی چاہیے، اور یہ محبت دنیا کی تمام محبوب چیزوں سے، یہاں تک کہ اپنے عزیز جان سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے۔ جب تک کوئی شخص اس معیار پر پورا نہ اترے، اس کا ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اپنی ذات سے بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور ایسی مثالیں پیش کی کہ عقل انسانی حیران رہ جاتی ہے، اور تاریخ کسی اور شخص کے بارے میں ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص سوال کرتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ لوگوں کی محبت کیسی ہوتی تھی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مال و اولاد اور ہمارے ماں باپ سے زیادہ محبوب تھے، اور اس سے بھی زیادہ محبوب تھے جتنا کہ شدید پیاس کے وقت ٹھنڈا پانی ہوتا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت اور فداکاری کے بے شمار واقعات موجود ہیں۔ ان میں سے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت زید بن غطنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے پکڑ لیا اور انہیں قتل کرنے کے ارادے سے حرم سے باہر لے چلے۔ راستے میں ابو سفیان نے، جو اس وقت تک اسلام نہ لائے تھے، ان سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، بتاؤ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہاری جگہ محمد کو نعوذ باللہ پھانسی دی جاتی اور تم گھر میں آرام سے رہتے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم مجھے ہرگز یہ بات بھی گوارا نہیں کہ میں چھوڑ دیا جاؤں اور اس رہائی کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ رہتے ہوئے جہاں آپ اس وقت تشریف فرما ہیں کوئی کانٹا بھی چھپے۔ یہ سن کر ابو سفیان حیران رہ گیا اور کہنے پر مجبور ہوا کہ ہم نے کسی کو کسی سے ایسی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے جیسی محبت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کفار کی ایک سازش میں ان کی زد میں آ گئے۔ کفار نے انہیں چند دن تک بھوکا پیاسا قید رکھا، پھر انہیں سولی پر لٹکانے کے لیے ایک مقام پر لے آئے۔ تختہ دار پر کھڑا کرنے کے بعد ان ظالموں نے کہا کہ اگر اسلام چھوڑ دو تو جان بخشی ہو سکتی ہے، مگر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا کہ جب اسلام نہ رہا تو جان رکھ کر کیا کروں گا۔ ظالم کفار نے نہ صرف انہیں سولی پر لٹکایا بلکہ نیزوں سے ان کے جسم کو اذیت بھی دینے لگے۔ ایک شقی القلب نے نیزے سے جگر چھید کر کہا، اب تو تم ضرور یہ پسند کرتے ہوگے کہ میری جگہ محمد ہوتے اور میں چھوٹ جاتا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت جوش سے بول اٹھے، اللہ کی قسم مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ میری جان بچ جائے اور اس کے بدلے میں محمد کے پائے مبارک میں کانٹا چبھے۔ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین اس وقت پر جب انہیں سولی پر لٹکایا جا رہا تھا چند اشعار کہے جن سے ان کے عزم و استقامت کے ساتھ اسلام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت جھلکتی ہے۔ ان اشعار کا خلاصہ یہ ہے کہ گروہ در گروہ وہ لوگ میرے اطراف جمع ہیں، انہوں نے بڑی بڑی جماعتوں کو بلا لیا ہے، یہ مجھ سے دشمنی نکالنے میں پرجوش ہیں، میں ہلاکت گاہ میں بندھا ہوا ہوں، قبیلوں نے تماشا دیکھنے کے لیے اور تو بچوں کو بھی بلا رکھا ہے، مجھے ایک مضبوط لکڑی کے پاس لے آئے ہیں اور مجھ سے کہا کہ کفر اختیار کرنے سے آزادی مل سکتی ہے، لیکن میرے لیے تو اس سے موت آسان ہے، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں مگر مجھے کوئی شکوہ نہیں، میں دشمن سے نہ عاجزی کروں گا اور نہ چلاؤں گا، میں جانتا ہوں کہ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، موت سے اس لیے مجھے ڈر نہیں کہ ایک دن مجھے مرنا ہے، میں جھلسا دینے والی جہنم کی آگ سے ڈرتا ہوں، اب انہوں نے خوب زدگوب کر کے میرا گوشت کوٹ دیا ہے اور زندگی کی امید جاتی رہی ہے، میں اپنی درماندگی اور بے کسی کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اللہ کی قسم جب میں اسلام پر جان دے رہا ہوں تو مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کس پہلو پر میں گرتا ہوں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ میرے ان پارہائے گوشت کے ہر ٹکڑے کو برکت عطا فرما دے۔ سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اس کی وجہ دریافت کی تو عرض کرنے لگے کہ مجھے کوئی بیماری نہیں، لیکن میں اس مجمع میں موجود تھا جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکایا گیا تھا، مجھے ان کی باتیں یاد آتی ہیں تو روح کانپ جاتی ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت اور جانثاری کی کئی مثالیں سامنے آئیں۔ مسلم تیر اندازوں کے ایک دستے کی غلطی سے مسلمانوں کو وقتی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا اور کفار کی فوج پشت سے حملہ آور ہوئی، تو ایک موقع ایسا بھی آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے عالم کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے تھے، بے رحم دشمنان اسلام کے نرگے میں آ گئے۔ اس وقت آپ کے قریب چند جانثار صحابہ اکرام نے اپنے ہاتھوں اور اپنے سینوں سے ڈھال کا کام لیا، آپ کی طرف آنے والے ہر تیر کو وہ ہاتھ اور سینے سے روکتے رہے۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ نے 70 سے زیادہ تیر اپنے ہاتھ اور سینے سے روکے، ان شدید زخموں کے سبب ان کا ہاتھ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گیا تھا۔ اس موقع پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو آپ کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نظر نہ اٹھائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کا کوئی تیر آپ تک پہنچ جائے، میرا سینہ آپ کے لیے حاضر ہے، جب تک مجھ میں جان ہے آپ تک دشمن کا کوئی تیر نہیں پہنچ سکتا۔ اس موقع پر حضرت سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ وہ آپ پر جھک کر اس طرح ڈھال بن گئے کہ دشمنوں کے تیر ان کی پیٹھ میں پیوست ہونے لگے، لیکن وہ ذرا حرکت نہ کرتے تھے کہ کہیں کوئی تیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ جائے۔ مدینہ منورہ میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا، لیکن ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ مشرب اسلام ہو چکے تھے۔ وہ مخلص و صادق اہل ایمان میں سے تھے، ان پر اپنے والد کا نفاق بھی ظاہر تھا۔ ایک مرتبہ مدینے میں یہ افواہ پھیل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفاق کی وجہ سے عبداللہ بن ابی کے قتل کا حکم دینے والے ہیں۔ یہ خبر جب ان کے لڑکے سیدنا عبداللہ تک پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو اپنے باپ عبداللہ بن ابی کا سر کاٹ کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ آپ دشمنوں کے لیے بھی شفیق و مہربان تھے اور ان کی ہدایت کے لیے فکر مند رہا کرتے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل و عیال سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ جب کبھی آپ کی یاد آتی تو میں گھر میں ٹک نہیں سکتا تھا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو دیکھ نہ لیتا، تسلی نہ پاتا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت اور جان نثاری کی بے نظیر مثالیں سیرت میں موجود ہیں، جن سے یہ حقیقت بالکل عیاں ہے کہ اہل ایمان سے جس محبت نبوی کا مطالبہ کیا گیا تھا ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ، اولاد اور اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ یقیناً صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی محبت کر کے دکھائی۔ ان کے ہاں صرف محبت اور عشق رسول کے دعوے نہیں تھے بلکہ عمل سے وہ اس کا ثبوت بھی فراہم کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔